السلام علیکم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پہلا پارہ اس کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اب اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد انبیاء سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں۔ اس کا بیان آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي مِيثَاقِهِمْ میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمائے گا۔ ان میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا۔ دلائل توحید النبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر و دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا متقاضی ہے کہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے جسم بے جان مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی، عرف میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اختلاط کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی
پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، اور تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم اور ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یعنی کانے، سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ نے تمہارے لیے دینی اور دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت ہو، اور دنیاوی منافع یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو، اپنے کاموں میں لاؤ۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ مسئلہ کرخی و ابوبکر رازی وغیرہ نے خلق علیکم کو قابل انتفاع اشیاء کے مباح اصلاح ہونے کی دلیل قرار دی، یعنی کہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن و متصور نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے، اور ابدان کے مادے جمع ہو حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش آسمان و زمین کے پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بگایا۔ اس کے بعد اس کا انشاءاللہ اگلا بقیہ ایسا اگلی انشاءاللہ ولاگ میں پیش کریں گے۔ معزز ناظرین، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ ہمیں عبادت کے لیے کیوں کہتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وہ تو پہلے ہی بہت بڑا ہے، میرے کہنے سے وہ مزید بڑا نہیں ہو جائے گا، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اس کے احکامات بھی مانیں۔ تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید بڑا ہو جائے گا۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کے احکامات مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان جو خود کو اللہ تعالیٰ کا تابع دار بنائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اس کی عبادت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں جگہ دی۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا، لیکن ہم نے قرآن پاک اور شریعت کے تمام ضابطے چھوڑ دیے ہیں اور دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آج اس دور کے اندر ملاحظہ فرمائیں تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن اسلامی شریعت کا نظام کسی اسلامی ملک کے اندر مکمل طور پر نافذ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سعودی عرب کو، اگر ہم اس کے اسلامی نظام کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں کچھ جرائم کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، اور لہٰذا وہاں پر وہ جرائم وہاں بہت کم ہیں۔ جس طرح چوری کے اوپر وہاں سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی دی جاتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کے اندر سب سے کم چوری کی سزا اس کے اندر چوری کے وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح اگر
امریکہ کو ملاحظہ فرمائیں، جو دنیا کا پاورفل ملک ہے اور ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں چوری کی وارداتیں دنیا کے اندر 20 بڑے ممالک کے اندر آتے ہیں کہ وہاں چوری کتنی زیادہ وارداتیں ہیں۔ اس طرح اگر ہم زنا بالجبر کی بات دیکھیں کہ وہاں پر اسلام کے اندر ہے زنا بالجبر کی سزا، وہ سزائے موت ہے، اور اسی کی مثال بھی سعودی عرب کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں جو زنا بالجبر پر وہاں سزا دی جاتی ہے، تو وہاں دنیا کے اندر سعودی عرب کے اندر سب سے کم زنا بالجبر کی وارداتیں ہوتی ہیں، اور امریکہ کے اندر دنیا کے ٹاپ کے ممالک کے اندر ہے کہ وہاں زنا بالجبر کی زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میری آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ جب تک آپ اپنی زندگیوں کے اندر اسلامی نظام، اسلامی شریعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، امن کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ضرور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ امن کا پیغام ہے۔ اس درس قرآن کا پیغام ہے کہ درس قرآن کے اندر صرف ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، کوئی ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم صرف ان تمام کلمہ پڑھنے والوں کی طرح تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی جو بھی وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ کوئی تنظیم ہے، وہ کوئی جماعت ہے، وہ صرف ہمارا جو ہے وہ کلمہ لا الہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، ان تک ہمارا یہ پیغام ہے۔ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں آپ تمام معزز ناظرین کے لیے اس پاک کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور کرے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔